نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ پہلی امت کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یہ توقع کرتے ہوئے روزہ فرض کیا گیا کہ تم روزے کی بدولت آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ گے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت کی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو غیر رمضان کے چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ادا کر سکتا۔ غیر رمضان کے عمر بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں روزوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے سے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہم نے ہر حال میں رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک فرضیت کے درجے میں عبادت قرار دیتے ہوئے متعین کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو اپنی جانب منسوب بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ حدیث قدسی موجود ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روایات میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ نے متعین کی ہے، عبادات ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں۔ ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کا اقرار نہ کریں تو ہم مسلمان بھی نہیں شمار ہوتے۔ سورۃ الفاتحہ میں اسی کا تذکرہ ہے نا، ایاک نعبد،
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر الصوم لی وانا اجزی بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ عبادات ساری کی ساری اللہ کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کی جاتی ہیں، لیکن روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے جو باقی عبادات میں نہیں پائی جاتی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ روزہ ریا اور دکھلاوے سے بہت دور ہے، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس میں سراپا اخلاص پایا جائے اور ایک عبد اور معبود کے درمیان راز پایا جائے جس کا علم یا تو اس بندے کو ہے یا اس ذات کو ہے جو اس بندے کی خالق ہے، جس کے لیے وہ روزہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات تیسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بظاہر سحری کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھا، نیت ہی نہیں کی، دکھانے کے لیے سحری کر لی، دکھانے کے لیے افطاری کر لی، لیکن روزہ تو نہیں رکھا نا۔ جب لوگ ادھر ادھر ہوئے تو کھاتے رہے، پیتے رہے، سارے معاملات کرتے رہے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ تو روزہ چونکہ اس قسم کی عبادت ہے کہ اگر کسی نے یہ عبادت ادا کرنی ہے تو ریا کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، دکھلاوے کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اس میں سراپا اخلاص پایا جانا ضروری ہے۔ یہ ایک رازدانہ عبادت ہے، پوشیدگی پائی جاتی ہے اس میں، تو اس پوشیدگی پر مطلع بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر کوئی اس کو انسان دکھانے کے لیے تو افطاری بھی کر لیتا ہے، سحری بھی کر لیتا ہے، لیکن اصل کیا معاملہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ اس کے برعکس اگر آپ نماز کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دیکھیں تو ان عبادات کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ فلاں عبادت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، 12 بج گئے ہیں، تو اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ سحری تو کی تھی، اب روزہ ہے یا نہیں ہے کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو چونکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ایک رازدارانہ عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اجر اور ثواب دینے کے لیے میں فرشتوں کو بھی انوالو نہیں کرتا، فرشتوں کو بھی اطلاع نہیں دیتا، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے براہ راست اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کا بدلہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں عابد اور معبود ہی ملوث پائے جاتے ہیں، تیسرے بندے کو کچھ نہیں پتہ چلتا، یہاں تک کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کو روزے، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ادھر ادھر ہو کے کیا کر رہا ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے، اللہ نے اجر اس کو کیا دیا بدلے میں یہ نہیں پتہ۔ یہ ایسی رازدانہ عبادت ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے اور اس کے اجر اور ثواب کو اس طرح سے بیان کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب منسوب کیا تو اس کی عظمت اور بڑھ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب منسوب کیا تو اس کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اللہ کی جانب جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اسی طرح اس کا مقام بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے جس کی نسبت اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔
پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کثرت کے ساتھ روزے کے فضائل اور مناقب بھی بیان فرمائے۔ کل میں نے رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں عرض کی تھی نا، آج روزے کے حوالے سے کچھ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنا دور رکھیں گے جس قدر کوا اپنی ابتدائی عمر میں بوڑھا ہونے تک مسافت طے کرتا ہے۔ ایک کوا پیدائش سے لے کر بوڑھا ہونے تک، مرنے تک، اڑنے میں جتنی مسافت طے کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دوزخ سے دور رکھتے ہیں۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی کوا کتنی مسافت طے کرتا ہے؟ تو آپ حیات الحیوان اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ کوے کی طویل ترین عمر ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 برس اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر طویل مسافت وہ اپنی زندگی کے اندر اڑتا ہے، اور پوری زندگی کے اندر وہ کتنی اڑان بھرتا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اتنا دور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دوزخ سے کر دیتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان بھی درست ہے اور اللہ کے احکامات کی اتباع بھی کرتا ہے۔ اس کو میں دوسرے انداز میں یوں بیان کرتا ہوں، ایمان بھی 100% درست ہو اور روزہ بھی سنت طریقے پر رکھنے والا ہو، روزہ بھی سنت طریقے پر رکھنے والا ہو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی کا ایمانی درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو عمل ویسے ہی قبول نہیں ہوتا۔ جس آدمی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو ہی نہیں مانتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی نہیں مانتا، قیامت کا ہی انکار کرتا ہے، یا عقائد میں سے کسی بھی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ اب مسلمان نہ ہو اور صبح سے لے کر شام تک بھوکا بیٹھا رہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہوگا عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو ایماناً اللہ پر ایمان بھی ہو، اور صرف اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی عقائد ہمارے ذمے لگائے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ بھی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے 100% عقیدوں کا ماننا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرتے ہوئے، تو اس کے اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان پایا جائے پھر عمل سنت کے مطابق ہو تو اعمال پر اجر ملتا ہے، ایمان پایا جائے لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو اجر نہیں ملتا، اور وہ عمل آخرت کے لیے ذخیرہ بھی نہیں بنتا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، پہلے میں نے یہ بات عرض کی نا کہ ایمان ہی موجود نہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگلی بات بھی سمجھیں، ایمان تو ہے، روزہ بھی رکھا ہے، صبح سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑا، لیکن افطاری سے 5 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا۔ سحری کے وقت روزہ رکھا لیکن افطاری سے 5 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ افطاری کا وقت تو ہو گیا ہے، میں نے 10 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا تو 5 منٹ اگر چھوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟
تو اس کو روزے کا اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا عمل سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان بھی ہو، عمل سنت کے مطابق بھی ہو، تو پھر اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کا اجر تب ملتا ہے جب روزہ رکھنے والا ایمانیات میں عقیدے کے اعتبار سے 100% ایمان والا ہو، اور اس کا روزہ رکھنا سنت عمل کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہو، یعنی اس کا روزہ سنت عمل سے میچ کرنے والا ہو، تو اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور اجر کیا ملتا ہے؟ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اور روایات کو ساتھ ملائیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی مل جاتی ہیں۔ جتنے گناہ معاف ہوئے اتنی نیکیاں مزید بھی آ گئیں، یعنی ایک فائدہ نہیں ہوا، 2 فائدے حاصل ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے روزے دار کے لیے، یعنی روزہ دار روزے کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شرور سے، فتنوں سے، حملوں سے بچتا ہے۔ جیسے ڈھال کے ذریعے سے انسان حملوں سے اپنے آپ کے بچاؤ کرتا ہے، کبھی کوئی پتھر آ رہا ہے تو ڈھال آگے کر دی، کبھی گولی آ رہی ہے تو ڈھال آگے کر دی، بچ گیا نا۔ تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے، تلوار کی مار سے بچنے کے لیے ڈھال آگے کر دی تو بچ گیا نا۔ اسی طرح روزہ دار روزے کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے بچتا ہے۔ اب جب دنیا میں انسان شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے ایمان کی بھی اور اعمال کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کا ایمان بھی قائم رہتا ہے، اس کے اعمال بھی قائم رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کل قیامت کے دن یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے کہ اس کو بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی، امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، یعنی اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد اب اگر یہ سویا ہوا بھی ہے تو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ اور اگر روزے دار روزہ رکھنے کی حالت میں کوئی عمل نہیں بھی کر رہا، خاموش بیٹھا ہے، تو اس کی خاموشی بھی سبحان اللہ کہنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نیکی کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو نور علی نور ہے نا۔ اگر خاموش بھی بیٹھا ہے تب بھی اس کو اجر اور ثواب مل رہا ہے ذکر کرنے کا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے روزہ رکھنا کہ اس روزہ رکھنے کی حالت میں انسان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو جب وہ جاگ رہا ہوگا اور جاگنے کی حالت میں پھر وہ عبادت کر رہا ہوگا تو اس روزے دار کی عبادت کے اجر اور ثواب کی کیفیت کیا ہوگی، پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ پھر ہر عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، بہت سارے فوائد اس کے پھر ملتے ہیں انسان کی زندگی پر، ان کے اثرات نظر بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ دار شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کے شر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے اور روزے دار کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ نیند پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، خاموشی پر بھی اس کو تسبیح کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے
ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں قبول فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس کا کوئی لمحہ بھی فضول ضائع نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ کسی لایعنی عمل کے اندر مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے اجر اور ثواب ضائع ہوتا ہو، وگرنہ اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عمل کر نہیں رہا لیکن اجر اور ثواب پھر بھی مل رہا ہے، تسبیح کا ثواب مل رہا ہے، سو رہا ہے تو نیند بھی عبادت بنی ہوئی ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، گناہ بھی بخشے جا رہے ہیں، ثواب بھی بڑھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تو رمضان کی برکات کا نتیجہ ہیں، دوسرا اس عمل کی برکت ہے جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ، دنیا میں انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کی گندگی بھی اس کو خوشگوار محسوس ہوتی ہے، وگرنہ یہ معاملہ نہ ہو تو کم از کم گندگی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے تو گندی جگہ پہ ہاتھ بھی لگ رہا ہے، اس گندگی کو اٹھا بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن اس سے کراہت نہیں آتی، کیونکہ بچہ ماں کو محبوب ہوتا ہے نا، پیارا ہوتا ہے۔ تو اب بچے کی محبت میں اس کو گندگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ گندی ہے اور گندی چیز ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں، کیسے اس کو دھوؤں، اس کی کیسے صفائی کروں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچے کو دیکھتی ہے ماں، اس بچے کی محبت کی وجہ سے اس کی گندگی کو صاف کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزے دار اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے جو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو خلوف کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں جب اس حدیث کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں خلوف کے الفاظ موجود ہیں کہ معدے کے خالی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدبو، یہ خلوف ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور خوشگوار ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کا محبوب جو بن گیا، پیارا ہو گیا نا، تو اب پیارے لوگوں کی ہلکی پھلکی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں گندگی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ بسا اوقات زیادہ محبت ہو جائے تو وہ محبوب بن جاتی ہیں، اس سے بھی انسان کو الفت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ خلوف ہے۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی منہ سے بدبو آ رہی ہے نا تو مسواک کرو، مسواک کرو، حالانکہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، معدے کی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ یہ خلوف معدے سے آنے والی بدبو ہے، منہ کی نہیں ہے۔ مسواک کرنی چاہیے، مسواک رمضان کے مہینے میں بھی کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے میں ظہر اور عصر کی نماز میں بھی کرنی چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کرنی چاہیے، اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، سنت عمل ہے۔ لیکن اس میں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ مسواک کریں تو خون زیادہ نہ نکلے، احتیاط کے ساتھ کریں۔ پھر بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسواک کرنی ہی نہیں چاہیے، دونوں طرح کے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مسواک کرو، یہ بدبو ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسندیدہ ہے تو پھر کیا حرج ہے، آتی ہے تو آتی رہے، پھر کیا ہوا۔ اور بعض لوگ کہنے لگے کہ بھئی
مسواک نہ کرو، حالانکہ یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو یہ سنت عمل ہے، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے یا وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ بعضوں کے نزدیک نماز کی سنت ہے اور بعضوں کے نزدیک وضو کی سنت ہے۔ تو مسواک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے دانت بھی صاف ہوتے ہیں، منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز معدے تک اثر انداز نہیں ہوتی کہ مسواک کرنے کی وجہ سے آپ کے معدے کی بدبو بھی ختم ہو جائے اور خلوف باقی نہ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خلوف باقی رہے گی اور اس کے باقی رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، حدیث پاک میں واضح طور پر آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو خبردار کریں کہ جو بندہ میری رضا کے لیے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو میں دنیا میں اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بات بتلائی بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کے ایک پیغمبر کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو یہ بات بتلا دیں کہ جو بندہ میری رضا کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تندرستی اور صحت مندی عطا فرماتے ہیں۔ کیا معنی اس کا؟ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم کو تندرستی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ اگرچہ انسان کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن آپ ذرا اطباء سے جا کے پوچھیں کہ رمضان کے کتنے فوائد ہیں، یہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کیسے صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ اطباء اور میڈیکل والے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے پھر کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پھر حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کل بھی میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، وہ فرماتے تھے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عبادت کا اثر یعنی رمضان کی عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینوں تک باقی بھی رہتا ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ تو عام حالات کے اندر بھی چیز چلتی ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی، اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی نیکی قبول ہوگی۔ اب اس کی قبولیت کا نتیجہ یہ ملا کہ آپ کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو رمضان کے اندر تو ایک نیکی اس انداز میں قبول ہوتی ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گننے میں بھی نہیں آتا، شمار بھی نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے کی عبادت کا اثر لا محالہ پھر پورے 11 مہینوں تک چلتا ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی تکلفاً اس مہینے کے اندر نیکی کر لے، کسی نیکی کے اوپر اپنے آپ کو تکلفاً آمادہ کر لے، اگرچہ اس کا مزاج نیکی کرنے کا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مجبور کر دے اور نیکی کا اہتمام کر لے، کچھ وقت گزرے گا اس نیکی کے کرنے پر وہ بڑی آسانی کے ساتھ قادر ہو جائے گا۔ اور حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی گناہ انسان سے نہ چھوٹ رہا ہو تو ذرا اپنے آپ پر مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے بچا لے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں معصیت اور گناہ سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بات تو احادیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب شیاطین قید ہیں تو گناہ خود بخود کم ہو گئے نا، کیونکہ جو گناہ کا محرک ہے، تحریک دینے والا، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے والا شیطان، وہ تو قید ہے۔ گناہوں کے اوپر لگانے والے شیاطین تو قید ہیں۔ اگرچہ گناہوں کے محرکات میں صرف
شیطان نہیں ہے، انسان کا نفس بھی ہے، لیکن ایک اثر تو ختم ہو گیا نا کہ شیطان قید ہو گئے. اب دوسرا محرک یہ ہے نا کہ نفس باقی ہے. وہ اس مہینے میں انسان سے معصیت کروا دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے. لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا کہ پہلے 2 چیزیں اثر انداز ہوتی تھیں، اب ایک چیز ہے. پہلے 2 چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، دونوں زور لگاتے تھے اور انسان کو گناہ کے اندر دھکیل دیتے تھے. اب ایک ہے تو 2 سے مقابلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک کے. ایک سے تو مقابلہ کر لو. تو تھوڑی سی مشقت کرو، اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت کے اوپر آمادہ کرو، میدان میں اترو، مقابلہ کرو. اس 1 مہینے کی مشقت جس آدمی نے گوارا کر لی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو پھر سارا سال اس آدمی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر جہاں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ جس کے جو گناہ ہیں، جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، مجاہدہ کریں. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں. مثال کے طور پر جھوٹ ہے نا. یہ انسان اپنی زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ بول دیتا ہے. یہ صرف ایک زبان ہے، اس زبان کے 20 گناہ ہیں. زبان ایک ہے، گناہ اس میں سے 20 قسم کے صادر ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ زبان کے 20 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کذب، جس کو لوگ ماں کا دودھ سمجھ کر پیتے ہیں. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ جھوٹ کے اندر مبتلا ہیں. حالانکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، لیکن مسلمان اس کو بڑا خوشگوار انداز میں آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں. تو جھوٹ کی طرف انسان کا ہلکا سا جھکاؤ بھی انسان کو معصیت کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. پھر جب ایک دفعہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو دوسری دفعہ بھی بولنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ بولتا ہے تو تیسری مرتبہ بولنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے ہر حال میں ہم نے بچانا ہے. اور روزے کی حالت میں اس قسم کی معصیتیں کرنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اس لیے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اور میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک صحابیہ نے ایک بچے کو بلایا، بہانے کے طور پر اس کو یوں کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی. بچہ کھیل رہا ہے جیسے آج ہمارے زمانے کے بچے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، ماں کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ بلا رہی ہے نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا بھی ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آ گیا تو کیا چیز دو گی؟ تو انہوں نے دکھلایا کہ یہ میرے پاس کھجور ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ اس کو دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا نا تو یہ بھی تمہارے لیے گناہ لکھا جاتا، معصیت لکھی جاتی. یعنی یہ مثال کے ذریعے آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کذب، جھوٹ چیز کیا ہے. ہلکا سا کذب، ہلکا سا جھوٹ بھی انسان کو بہت بڑی معصیت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو ہر حال میں ہلکا سا جھوٹ ہو یا بہت بڑا جھوٹ ہو، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ہر حال میں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. بہت نقصان دہ چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک گناہ اور بھی ہے جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، وہ ہے غیبت. روزے کی حالت میں لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تبصرے کرتے ہیں، اور یہ بیماری تو ہمارے ہاں بڑی عام ہے. بیٹھے ہوں گے، جس مجلس میں بھی بیٹھیں گے تو تبصرہ ضرور کریں گے،
اور پھر یہ بھی بات کہیں گے کہ میاں ہم تو لوگوں کے سامنے بات کہہ دیتے ہیں، منہ پہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے لوگوں کو جواب میں یہ کہا کریں کہ بھائی منہ پہ ہی کہنا، یہاں نہ کہو، ان کے منہ پہ ہی جا کے کہو، یہی اچھی بات ہے. منہ پہ عیب بیان کرو تو اچھی بات ہے، کرو. پیچھے تو ظاہر ہے جیسا تمہارے جی میں آئے گا، جو بولنا چاہو گے بولتے چلے جاؤ گے. اگر منہ پہ کہو گے تو بدلہ بھی تو پاؤ گے نا. وہ شخص بھی تمہیں برابر کا پھر برا کہے گا یا اپنے اوپر سے الزام کو دھونے کی کوشش کرے گا. تو پیٹھ پیچھے برائی کرو گے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو دھوکہ دے کر مار رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسے انسان کا مال محترم ہے نا، مسلمان کا، صرف مسلمان کا نہیں، غیر مسلم کا بھی، جس طرح مال محترم ہے، قابل احترام ہے، تو اس مال کے احترام سے بہت بڑی بات ہے آبرو کا احترام. عزت اور آبرو کا احترام یہ مال کے احترام سے بھی بڑی چیز ہے. آج لوگوں کو مال کا احترام تو سمجھ میں آتا ہے، ہماری گاڑی کو ٹچ کر دیا، ہماری فلاں چیز توڑ دی، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے فلاں مال کو نقصان پہنچا دیا. لیکن عزت اور آبرو کے جنازے نکال دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتی. لیکن جب عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں، جب آبرو کے اوپر بات آتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھا کریں. نہ مال رہتا ہے نہ جان رہتی ہے. مال بھی لوٹ رہا ہے، جان کی بھی بازیاں لگ رہی ہیں، لوگ مارے بھی جاتے ہیں اور پیسہ بھی لگتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے آبرو ریزی کرنے والے یہ اللہ کے بندوں کے حقوق سے بری نہیں ہو سکتے. اس لیے غیبت اس انداز میں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس سے بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ بس انسان اس کا ارادہ کر لے کہ کسی کا بھلا یا برا کسی حال میں بھی تذکرہ نہیں کرنا. اچھا تذکرہ ہو یا برا تذکرہ، ہم نے کرنا ہی نہیں، بات ختم ہوگی. پہلے آپ اچھا تذکرہ شروع کریں گے، 2 اچھائیاں بیان کرنے کے بعد تیسری برائی بھی بیان کر دیں گے. چلو ہم نے 2 اچھائیاں بیان کی ہیں تو خیر چلو ایک چھوٹی سی بات اس میں ایسی بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی بیان کر دی، تو غیبت تو ہو گئی نا. شیطان نے 2 اچھائیاں کرا کے تیسری غیبت بھی تو کرا دی نا، تو وہیں پہ پہنچا دیا. کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا تذکرہ کر رہا ہوں، ذکر خیر کر رہا ہوں، لیکن اس خیر کے تذکرہ کرنے کے بعد جب شر کا آپ نے ہلکا سا بھی تذکرہ کیا تو وہ نیکی تو ختم ہو گئی نا. اس لیے نیکی کے اور بہت سارے کام ہیں. کسی کا اچھے انداز میں تذکرہ کرنے کی بجائے اور کوئی نیکی کر لیں، اور نیکی کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس اچھے تذکرے کے کرنے کے بعد شیطان آپ کو برے تذکرے کے اندر بھی مبتلا کر دے. اور پھر غیبت ایک بے لذت گناہ ہے. کبھی انسان سوچے اس پر بیٹھ کے تو انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی گناہ میں لذت بھی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لذت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے. مثال عرض کرتا ہوں، شراب پینی نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب پینے والوں کو پتہ ہے نا کہ شراب میں کیا لذت ہے. زنا کرنے والوں کو پتہ ہے نا کہ زنا میں کیا لذت ہے، تبھی تو وہ کرتے ہیں نا. تو غیبت کے اندر لذت بھی کوئی نہیں، ایک ایسا گناہ ہے جو بغیر لذت کے ہے، تو اس کو کرنے سے کیا فائدہ. دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. دنیا میں انسان سنے گا عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی، آخرت میں بھی نیکیاں برباد ہو گئیں. تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور روزے کی حالت میں تو ہر صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اس کا اہتمام ہو جائے گا نا. ایک ضابطہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انسانی فطرت اگر سلامت ہو نا، سلامتی والا دماغ جسے فطرت سلیمہ صحیحہ کہا جاتا ہے، وہ اگر موجود ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل اور نفس کے مقابلے میں عقل کو فوقیت حاصل ہو، عقل کو غلبہ حاصل ہو، اصل اقتدار عقل کے پاس ہو، نفس اس سے مغلوب رہے. یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، جو فطرت انسانی صحیح ہے، سلامتی والی ہے،
کہ عقل غالب رہے، نفس مغلوب رہے، غلبہ عقل کو حاصل ہو، نفس کو حاصل نہ ہو۔ لیکن بسا اوقات انسان ہونے کی وجہ سے نفس عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے ایسا، نفس عقل کے اوپر غالب آ گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان عقل مند ہونے کے باوجود ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے، بعد میں جب سوچنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی یار میں کیسا بے وقوف ہوں، کیا کام میں نے کر لیا۔ اپنے آپ کو مارنے، تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے، یار میں نے کس قسم کی حرکت کی۔ اللہ نے مجھے دماغ عطا کیا تھا، شعور دیا تھا، یہ شعور پیچھے کیوں چلا گیا؟ نفس کے غلبہ پا جانے کی وجہ سے۔ نفس کا غلبہ ہوا، عقل مغلوب ہو گئی، انسان وہ گناہ کر بیٹھا۔ اس لیے اگر عقل کو غلبہ حاصل رہے تو انسان کبھی بھی کم عقلی والے کام نہیں کرتا، اور گناہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کم عقلی پر مشتمل ہیں۔ عقل مند آدمی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اگر عقل مند آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہے، اس کی عقل گٹوں میں ہے یا گوڈوں میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں نا بھی تمہاری عقل کہاں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اوپر تو نفس غالب ہے، تو ظاہر ہے جو چیز مغلوب ہے وہ نیچے کو ہی جائے گی نا۔ تو یہ جملے بھی سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب اسلام نے تزکیہ نفس کے لیے، تہذیب سکھلانے کے لیے، عقل اور نفس کا بیلنس درست کرنے کے لیے روزے کو اصول بنایا ہے۔ یہ روزہ اس لیے ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی عقل کو نفس کے اوپر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے، عقل غالب آ جاتی ہے۔ نفس مغلوب ہو گیا، عقل غالب آ گئی۔ جو توازن پورے سال میں بگڑا ہوا تھا نا، رمضان کے مہینے میں وہ درست ہو گیا روزے رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی عقل کو نفس کے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف خداوندی پیدا ہوتا ہے، تقوی کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب اس آیت کا تذکرہ کیا نا، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے مقرر کیا تاکہ تم تقوی کی صفت اپنا لو، خشیت والے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرانے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی عقل اور نفس پر جو معاملات اس کے آپس میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہوتا ہے، تو سارا سال نفس غالب ہے، عقل مغلوب ہے، یا سال کے دوران کبھی بھی توازن بگڑ گیا تو رمضان میں روزے کی برکت سے یہ بیلنس درست ہو جاتا ہے، عقل غالب آ جاتی ہے، نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا فائدہ یہ جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ پھر ایک فائدہ اور بھی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اپنی مسکنت کا، مسکینی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ کی قدرت پر انسان کی نگاہ جاتی ہے، اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر انسان کی پھر نگاہ جاتی ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور اللہ کتنے طاقت والے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے نا، بار بار انسان سوچتا ہے میں کھا لوں، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ بھئی وہ خدا کون ہے جو منع مجھے کر رہا ہے؟ اب سوچنا شروع کرتا ہے۔ سارا سال سوچنے کی توفیق کم ملتی ہے،
سارا سال سوچنے کی توفیق کم ملتی ہے. سوچنا روز چاہیے لیکن توفیق نہیں ملتی نا. پیٹ بھرا ہوا ہے تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جاتی اس جانب انسان کی بصیرت، عقل اس جانب نہیں راغب ہوتی، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہو، پینا چاہتا ہو لیکن پی نہیں رہا، کھانا چاہتا ہو لیکن کھا نہیں رہا، تو کیا سوچ کے نہیں کھا رہا، کیا سوچ کے نہیں پی رہا؟ ظاہر ہے کوئی تو بات اس کے دماغ میں ہے نا. اب کوئی بھی اور معاملہ دماغ میں نہ ہو، کم از کم یہ بات ہوتی مجھے اللہ نے منع کیا ہے. اب وہ منع کرنے والا اللہ ہے کون؟ اب انسان اس پر سوچنا شروع کرتا ہے. پھر اللہ کا جلال بھی یاد آتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے. اگر میں نے اس روزے کو پورا کر لیا اور کچھ نہ کھایا، روزے کو خراب نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے جزا دیں گے. اللہ کی جزا یہ ہے، اللہ کی سزا یہ ہے. یوں انسان پھر سوچنا شروع کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق مل جائے. پھر روزے کی وجہ سے انسان کی بصیرت کھلتی ہے. جب عقل غالب آ گئی تو اب عقل کی نگاہ سے، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، انسان اس سے دیکھنا بھی شروع کرتا ہے. وگرنہ جب عقل ہی کمزور ہو تو پھر اس سے کیا نظر آئے گا؟ انسان کی نگاہ کمزور ہو تو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اینک لگوانی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یا پھر دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو عقل کی بصیرت بھی کمزور ہو جاتی ہے جب نفس غالب آتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے عقل کو فوقیت ملی تو بصیرت بھی واضح ہو گئی، اس کو بھی طاقت مل گئی. اب انسان بصیرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے. ظاہری سی بات ہے، بصارت سے بسا اوقات وہ چیزیں نظر نہیں آتی، یعنی آنکھ کی نگاہ سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو بصیرت کی نگاہوں سے نظر آ جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں. کشف حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو ہر بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. کس چیز کی کیا حقیقت ہے انسان اس کو جاننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے. انسان کی زندگی کے اندر سے درندگی اور یہ بہیمیت، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈنگر پن، یہ دور ہو جاتے ہیں. درندگی، بہائم کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو. ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک بہیمیت ہوتی ہے. یہ دو صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں جس صفت کا غلبہ آ جائے، نیکی کا غلبہ ہوگا تو صفت ملکوتیت اس میں پائی جاتی ہے. فرشتہ بن گیا نا نیکی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کا تصور نہیں ہے. لیکن جب یہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو قرآن کریم کی روح سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانور بھی اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کو بہائم کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جانوروں کے ساتھ. اصل مقام اس کا اس سے بھی نیچے تھا. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر سے یہ جانوروں والا جو نظام چل رہا ہوتا ہے، جو بہیمیت پائی جاتی ہے، درندگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہوتا ہے. کئی افراد ہوتے ہیں جو مار دھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو دماغ ان کا کنٹرول میں آ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کشف حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقتیں واضح ہو گئیں، سمجھ میں آنا شروع ہو گئی بات. اب درندگی کا خاتمہ ہو گیا. بہت سارے افراد ہوتے ہیں نا، قتل کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، بات بات پہ گولی مار دی، بندہ مار دیا، بات ختم ہو گئی. تو جب مسلسل انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ درندگی والی جو صفات ہیں ان کا خاتمہ فرما دیتے ہیں. پھر ایک فائدہ روزے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی قربت حاصل ہو جاتی ہے.
ملائکہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کو نیکی ملتی ہے۔ تو جو آدمی مسلسل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں نا، فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ملائکہ کے قرب میں، ملائکہ کے سائے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب انسان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو یہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مواقع بھی اس کو نصیب ہوتے ہیں، شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میں ہمدردی کا ابھار پیدا ہوتا ہے۔ جس نے کبھی بھوک اور پیاس محسوس ہی نہیں کی، اس کو کیسے پتا ہوگا کہ بھوکے اور پیاسے کیسے رہتے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رزق والی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ حقیقت کو جانتا ہی نہیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو جانتا ہی نہیں۔ زبان سے اگرچہ وہ الحمدللہ کہہ بھی دے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی، لیکن جب اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، رگوں اور پٹھوں کے اندر ضعف اور کمزوری آتی ہے، جب یہ چیزیں اس کی جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے نا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس انداز میں شکر ادا کرتا ہے جس انداز میں اس کو کرنا چاہیے۔ اب وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو روزے کے رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر روزے کی وجہ سے انسان کے جسم اور روح کو صحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم کو بھی صحت ملتی ہے، روح کو بھی صحت ملتی ہے۔ آپ جائیں صوفیاء کے پاس، مشائخ کے پاس، اہل دل کے پاس، تزکیہ کرنے والوں کے پاس، وہ آپ کو اصول بتائیں گے۔ وہ کہیں گے دل کی صفائی کے لیے قلت اکل و شرب ضروری ہے، دل کی صفائی کے لیے قلت اکل و شرب، کھانے اور پینے میں قلت کمی کرنا، یہ دل کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ یہ صوفیاء فرماتے ہیں۔ صوفیاء کس لیے ہوتے ہیں؟ روح کا تزکیہ کرنے کے لیے، روح کا علاج کرنے کے لیے۔ آپ چلے جائیں اطباء کے پاس، میڈیکل والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں قلت اکل و شرب یعنی کم کھانا کم پینا جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ڈائٹنگ وائٹنگ کا جو مسئلہ چلتا ہے، یہ کس لیے چلتا ہے؟ کہ جسم صحت مند رہے۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کہ انسان کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، روح بھی صحت مند رہتی ہے۔ جسم کے حوالے سے تو میں نے حدیث پاک بھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پھر روزہ انسان کے لیے روحانی غذا بھی ہے، روحانی غذا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کچھ نہیں کھا رہا لیکن حقیقت میں کھا رہا ہے۔ اب وہ جو روحانی غذا ہے وہ آئندہ جہان میں انسان کو غذا کا کام دے گی۔ جنہوں نے یہاں روزہ رکھ کر روحانی غذا کا اہتمام نہیں کیا، اس روحانی غذا کو نہیں بنایا، اگلے جہان میں بھوکے پیاسے رہیں گے۔ اس جہان میں ان پر روحانی افلاس، غربت اور فاقہ طاری ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس زندگی کے اندر اپنے لیے غذا کا بندوبست نہیں کیا۔ بظاہر یہاں پہ بھوکا پیاسا رہنا، لیکن وہ بھوکا پیاسا بھی شریعت کے احکامات کے مطابق رہنا۔ بظاہر یہاں پہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ جہان میں غذا کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جب وہاں کوئی چیز موجود نہ ہوگی، اس کو چیزیں ملیں گی۔ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا، اللہ تعالیٰ آئندہ جہان میں اس کو غذا عطا فرمائیں گے جب اس کو غذا کی ضرورت ہوگی۔
اور یہاں کی غذا سے تو یہاں کی غذا انسان چھوڑ بھی دے. آپ کو پتہ ہے کیسی غذائیں ہوتی ہیں؟ چھوڑ بھی دیا انسان نے تو کیا ہو گیا؟ اس سے بہتر، افضل اور اعلیٰ غذائیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو عطا فرمائیں گے. تو یہاں کا تھوڑا سا کھانا پینا چھوٹ جانا یہ کل قیامت کے دن بہت بڑے اجر اور ثواب اور بہت بڑی غذا کا تحفہ ملنے کے مترادف ہے. اس لیے انسان کو یہ روزہ رکھنے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ بھی میں نے اگر نہ کھایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ محبت الہیہ کا ایک بہت بڑا نشان ہے. جب کوئی آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو وہ محبوب اپنے محب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری محبت کی وجہ سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. دیکھو میں اتنے دن سے تم نے مجھ سے بات نہیں کی نا، تو دیکھو اتنے دن گزر گئے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کسی کی محبت میں انسان مبتلا ہو نا تو پھر ہر چیز انسان کو بھول جاتی ہے، ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ہر کسی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے. تو جب انسان اللہ کی محبت میں اللہ کے کہنے پر کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. میرے لیے یہ کام کیا نا، میری محبت کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا نا، اب بدلہ بھی میں دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی محبت کا ایک اظہار بھی ہے. اسی وجہ سے غیر اللہ کے لیے روزہ جائز نہیں، اللہ ہی کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے. یہ روزہ محبت الہیہ کا ایک بہت بڑا نشان ہے. تو آج کے سبق میں نے بہت ساری متفرق قسم کی باتیں روزے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں روزے کا ادب اور احترام کرنے کی اور رمضان کے مہینے میں اس کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بیان کر دیں.